ناظرین، جیسا کہ اس روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دجال کے فتنے سے اعظم نہ کوئی فتنہ تھا اور نہ ہوگا یہاں تک کہ قائم ہو جائے گی ساتھ، اور نہیں کوئی نبی مگر اور تحقیق ڈرایا اس نے اپنی قوم کو اس سے، یعنی دجال کے فتنے سے۔ اور میں تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں ایک ایسی شے کی جو کسی نبی نے خبر نہیں دی، کہ اس میں کچھ شک نہیں وہ آور ہوگا، اور میں گواہی دیتا ہوں، میں اس پر شاہد ہوں کہ اس میں کچھ شک نہیں، اللہ ہرگز اور نہیں ہے۔ تو ناظرین، اور کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر ہم سب سے پہلے لفظ اور کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جب تک ہم لفظ اور کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم پر یہ بات واضح نہیں ہوگی، کیونکہ اور کا معنی کانا کے کر دیے جاتے ہیں۔ جب اس روایت کے اس حصے کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو وہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں وہ کانا ہوگا، اور اللہ جو ہے وہ کانا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، کیا یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ کی دو آنکھیں ہیں جیسے ایک انسان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں؟ اس کا تو یہ مطلب ہو جاتا ہے کہ اگر دیکھو جو سامنے آیا جس نے آ کر رب ہونے کا دعویٰ کیا، اگر تو اس کی دو آنکھیں ہوئی تو وہ تو تمہارا رب ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ جو ہے، اللہ کی ذات کی دو آنکھیں وہ بھی انسان کی طرح کی۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر بہت بڑا بہتان جو ہے وہ باندھا جاتا ہے اور باندھا جا رہا ہے۔ اور کسے کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کسی بھی شے کے ایک ہی پہلو کو دیکھنا۔ مثال کے طور پر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کو جب آپ کریں تو اس کا صرف ایک ہی رخ دیکھ پائیں، ایک ہی رخ سے دیکھ کر اس کو کریں، دوسرا رخ جو ہے وہ نامکمل رہے۔ کوئی بھی کام کرنا، کوئی بھی شے بنانا تو وہ عیب دار، عیب زدہ، نقائص والی بنانا، جس میں خامیاں ہوں، خرابی ہوں، جس کا آپ ایک رخ تو دیکھ پائیں لیکن دوسرا رخ جو ہے وہ آپ نامکمل چھوڑ دیں، اسے نہ دیکھ پائیں۔ یہ کہتے ہیں آور ہونا۔ اور کہتے ہیں کوئی بھی ایسی شے جو خامیوں والی ہے، جو نامکمل ہے، جو ایک طرف سے تو مکمل نظر آ رہی ہے، اس کا ایک پہلو تو مکمل نظر آ رہا ہے لیکن دوسرا پہلو جو ہے وہ اس کا نامکمل ہے، خامیوں والا، خرابیوں والا، نقائص سے بھرپور۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر شے کا اس سے جوڑا بنایا۔ تو اسی طرح کوئی بھی شے ہے، کوئی بھی خلق ہے تو اس کا صرف فائدہ ہی نہیں، اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی بھی شے خلق کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کا فائدے والا پہلو اور دوسرا اس کا نقصان والا پہلو۔ تو جو بھی کام دونوں پہلوؤں سے مکمل کیا جائے، دونوں پہلوؤں کو دیکھ کر کیا جائے، وہ ہوتا ہے آور نہ ہونا۔ لیکن کوئی بھی کام صرف ایک ہی پہلو سے دیکھ کر کیا جائے، ایک ہی پہلو کو دیکھ کر پانا، دوسرے سے نامکمل چھوڑ دینا، دوسرے سے نہ کر پانا، یہ آور کہلاتا ہے۔ مثلا ناظرین، اس کی مثال یوں لے لیں، ایک طرف اللہ جو ہے وہ رب ہیں اور دوسری طرف دجال جو ہے وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ ہم نے پیچھے جان لیا کہ دجال کیا ہے۔ دجال ہے تو دنیا میں طرح طرح کی مخلوقات جن کا خالق انسان ہے،